اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ کیا ہم انسان اپنی فیصلوں میں مکمل آزاد ہیں یا ہماری سوچ، ہمارے خیالات ایک بہت بڑے کسی فطرتی نظام کے تابع ہیں؟ قرآن مجید میں سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک منصوبہ بندی انسان کر رہا ہوتا ہے اور ایک منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی چل رہی ہوتی ہے، اور سب سے بہترین منصوبہ بندی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اور قرآن مجید کی جو دوسری صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ اسی طرح سورۃ شمس کی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کے اوپر خیر اور شر یہ دونوں جو ہیں الہام کیے جاتے ہیں۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم انسان واقعی مکمل طور پر اپنے خیالات میں، اپنی سوچوں میں آزاد ہیں، یا ہم مجبور ہیں، یا کسی متوازن یا درمیانہ حقیقت کے حامل ہیں؟ کیا انسان اپنے فیصلوں کا خود خالق ہے یا اس کے فیصلے پہلے سے طے شدہ عوامل کا نتیجہ ہے؟ یہی سوالات آج کی جو جدید نیرو سائنسز ہے وہاں پہ یہ مرکزی موضوع بنے ہوئے ہیں، جس پہ تحقیقات کا کام ہو رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں ایک سائنسدان بنجامن لیبٹس نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے، اور انہوں نے ایک ایسی حیران کن حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے دماغ میں ایک سگنل جس کو ریڈینس پوٹینشل کا نام دیا، کا فیصلہ ہونے سے، یعنی کوئی فیصلہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ ہونے سے تقریباً 300 سے لے کے 500 ملی سیکنڈ کے درمیان یہ پہلے ہی فیصلہ ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن انسان کا جو شعور ہے، جو ہمارا شعور ہے، اس کو اس فیصلے کا ادراک بعد میں ہوتا ہے، یعنی شعور بعد میں اس فیصلے کو اپنا قرار دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے اسکالر جو ہیں جان ڈی لین ہینس کی تحقیق جو فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجیشن پر ہے، یعنی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں کسی سرگرمی کے ہونے سے پہلے اس کے دماغ میں جو اس کا امیج بن جاتا ہے، اس کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق ہم اس ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کسی انسان کے جو فیصلہ ہے اس کی پریڈکشن، یعنی پیشن گوئی، اس فیصلہ ہونے سے ہی، اس انسان کے فیصلہ کرنے سے ہی پہلے 6 سے 7 سیکنڈ ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح ہے کہ جو ہماری کانشنس ہے، یعنی شعوری ارادہ ہے، یہ ممکنہ طور پر ابتدائی اسباب یعنی کازز پہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو پھر بعد میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میکرو سیکنڈز کے اندر ہمارا دماغ میں وہ فیصلہ جو ہم نے کرنا ہے، جو ہمارے شعوری ادراک میں آ جانا ہے، وہ آلریڈی پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے کسی ایکسٹرنل محرک کے ذریعے۔ تو آگے چلتے ہوئے جب دیکھتے ہیں کہ جو نیرو سائنسز ہے یا سائیکالوجی ہے، اس کے مطابق جو انسانی رویے ہیں یہ 3 بڑے عوامل سے تشکیل پاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے جینیٹکس، یعنی کہ ہماری جو شخصیت ہے، انسانوں کی شخصیت ہے، وہ 40 سے لے کے 60% اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کو اپنے والدین یعنی آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہماری رویوں کو ڈیولپ کرنے میں جو ہمارا ماحول ہے، جہاں ہم پلتے بڑھتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، یا ہمارا تعلیمی نظام ہے، وہ ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انکانشیس پروسیسنگ ہے، یعنی جس میں زیادہ تر جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ خود کار ہوتے ہیں، آٹومیٹک ہوتے ہیں، یعنی کہ جو انسانی ارادہ ہے، جو انسانی شعور ہے، یا انسان کے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ ملٹی لیئرڈ پروسیس کے تحت ہو رہی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان
مکمل طور پر اپنے شعوری قوتوں میں وہ مکمل طور پر خود مختار نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ سورۃ ہود کی جو 56ویں آیات ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ روئے زمین پہ کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی پیشانی ناسیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں نہ ہو۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جدید سائنس کے مطابق جو ہمارے دماغ کا فیصلہ کرنے والا حصہ ہے، جس کو کمانڈ سینٹر بھی کہتے ہیں، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ ہماری پیشانی کے ایگزیکٹ بالکل پیچھے، یعنی ہمارے دماغ کا وہ اگلا حصہ ہے جو پیشانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن جو ہے اسی ہی کی بات کر رہا ہے کہ جو انسان کا یہ والا حصہ ہے دماغ کا، وہ باقاعدہ طور پہ ایک فطرتی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کے قبضۂ کنٹرول میں ہے۔ اور اسی طرح پھر جب سورۃ انفال کی جو 30ویں آیات ہے کہ انسان بھی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، اور ایک منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی چل رہی ہوتی ہے، اور سب سے بہتر منصوبہ بندی کرنے والا، پلاننگ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی انسان پلاننگ کرتا ہے، مگر اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے نظام کے تحت جو فطرت نے اپنے قبضۂ کنٹرول میں رکھا ہوا ہے وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم آگے چل کے سورۃ شمس کو دیکھتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نفس انسانی کی، ہم نے اس کو پرفیکٹلی یعنی بہترین تخلیق کیا ہے، اور پھر اس اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر خیر اور شر دونوں الہام کیے ہیں۔ اور ان میں سے پھر آگے جو آیات ہے وہ دونوں آیات بڑی خوبصورت ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے، وہاں انسان کے فری ول کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں جس نے خیر کو اپنا لیا، خیر کو اختیار کر لیا، خیر کے خیالات تھاٹ کو اس نے چن لیا، تو وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کے اگینسٹ کام کیا تو وہ فلاح سے رہ گیا، یعنی وہ ناکام ہو گیا۔ تو انسان کو مارل اویئرنیس دی گئی ہے اس صورت کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں خیر اور شر کی اس کو تمیز دی گئی ہے، لیکن خیر اور شر پہ اس کو اختیار نہیں دیا گیا، وہ الہام کی صورت میں، خیالات کی صورت میں، تھاٹ کی صورت میں اس کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے آگے اس کو فری ول دی جا رہی ہے کہ وہ خیر کو اختیار کرتا ہے یا شر کو اختیار کرتا ہے، یعنی یہاں اس کو محدود اختیار دیا جا رہا ہے لیکن شعور کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے ایبسولوٹلی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، بالکل خود مختار نہیں ہے، بلکہ اس کو کنڈیشنل ایجنسی میں رکھا گیا ہے، یعنی خیر اور شر میں تمیز کی صورت میں۔ تو یہ قرآن ایک بہت بڑا بہترین ایک متوازن نظریہ پیش کر رہا ہے کہ جس میں انسان کے اوپر نہ تو مکمل جبر ہے، نہ اس کو بالکل نہ ہی مکمل اس کو آزادی دی گئی ہے، بلکہ اس کو گائیڈڈ فری ول پرووائڈ کی گئی ہے، جس میں جو ہے انسانی کوشش، ہیومن ایفرٹ، اور پھر ڈیوائن پلان، اور پھر انسان کی اپنی مارل رسپانسبلٹیز، اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ یہی وہ توازن ہے جس کے اوپر موجودہ دور کی نیرو سائنسز جو ہے دریافت کر رہی ہے، اس پہ تحقیقات کا کام جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب ہم سورۃ دہر کی تیسری آیات کو دیکھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کر لیا، تخلیق کے پروسیس سے گزار کے اس کو ہم نے عقل جیسی نعمت عطا کر دی، خیر اور شر میں تمیز کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو یہ آزادی دے دی کہ وہ ہمیں تسلیم کرے یا ہمارا انکار کر دے۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو علمی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور پھر آخر میں کامنٹس میں اپنی اس حوالے سے رائے ضرور دینی ہے کہ کیا انسان واقعی آزاد ہے یا یہ ایک محدود اختیار کا